اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضا میں عجیب سی اداسی ہے، آغاز ماہ محرم ہو گیا۔ محرم دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں مختلف انداز سے منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے محرم کرتے ہیں۔ انداز بھلے فرق ہوں، الگ ہوں، لیکن جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو، کربلا کے پیغام کو عام کرنا، اسے ان تک پہنچانا جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک بیٹل آنر ہے جو ہر انسان اپنے ظرف کے، اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ بے نظیر سولجرز کو، بہترین سولجرز کو پیش کرتا ہے۔ کربلا اپنے آپ میں بہت کچھ ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سے رخ ہیں، اور ہم جب ان رخ کے اوپر غور کرتے ہیں تو اور مزید اور ڈائمنشنز جو ہیں وہ اس کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کربلا انقلاب ہے، کربلا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، کربلا جہاد ہے، کربلا جہاد کی تفسیر ہے، کربلا تبلیغ دین اسلام ہے، کربلا نہی عن المنکر و امر بالمعروف سکھاتی ہے، کربلا صبر سکھاتی ہے، کربلا شکر سکھاتی ہے، کربلا عبادت سکھاتی ہے، کربلا بہت کچھ سکھاتی ہے، بشرطے کہ سیکھنے کی تڑپ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کربلا بہت کچھ ہے اور اسی پر ہم گفتگو کرتے آئے ہیں، بہت کم الفاظ اور بہت چھوٹی ویڈیو، تاکہ کہیں ویڈیو بڑی نہ ہو جائے اور اس سے لوگوں کو پریشانی ہو۔ تو کربلا کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم انہی سب چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، امام علی مقام کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی میں نے کچھ دن پہلے کہیں ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا اسی سلسلے میں، جس میں لکھا تھا کہ کربلا آتنکواد کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ بے شک ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ آتنکواد کیسا آتنکواد ہے۔ دنیا میں آتنکواد کتنی طرح کا ہوتا ہے، آتنکواد کہتے ہی کسے ہیں، اور آتنکواد سے کیسے لڑا جا سکتا ہے۔ بے شک یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ آتنکواد کی کوئی ویسے اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے۔ آتنک یہی ہے کہ انسان کے پاس جتنی طاقت ہو وہ اس سے دوسروں کو دبانے کی کوشش کرے۔ مزید یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی طاقت کا دائرہ کتنا ہے۔ جتنا زیادہ طاقت کا دائرہ ہوگا، دوسروں کو سپریس کرنے کا، دوسروں کو دبانے کا، کچلنے کی جو ٹینڈنسی ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی۔ تو جیسی طاقت ہوگی ویسا آتنک ہوگا۔ آتنکواد ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ ہم سے تم ایگری نہیں کرتے ہو تو ہم تمہیں کچل دیں گے۔ تم ہم سے ایگری کرو، ہماری ہاں میں ہاں ملاؤ، اگر تم نے انکار کیا، ڈسینٹ کی گنجائش ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ ہے آتنکواد، کہ جہاں کسی نے کوئی ڈفرینسز آئے وہاں جو ہے وہ اپنی طاقت سے دوسرے کو کچلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنیاد آتنکواد کی یہیں سے ہوتی ہے۔ اور کربلا میں جو آتنکواد کا سامنا امام حسین علیہ السلام کو کرنا پڑا، وہ آتنکواد، اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو تصویر ہے، وہ کربلا سے تھوڑا پہلے چلنا پڑے گا تب سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کوفے کے لوگوں کے خطوط کے آنے کے بعد اپنے کزن جناب مسلم بن عقیل کو اپنا ایلچی بنا کر کے، اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے کوفہ بھیجتے ہیں۔ جس وقت مسلم بن عقیل کوفہ آتے ہیں، اس وقت کوفے کا گورنر بشیر نام کا ایک شخص ہے، جو کہ اتنا شقی اور اتنا انٹالرنٹ نہیں ہے۔ لیکن کوفے کے حالات کی خبر شام میں پہنچتی ہے، اور بشیر کی جگہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب ابن زیاد ایک بہت ہی شقی اور بہت ہی انٹالرنٹ انسان ہے۔
اس کے کوفے کا گورنر بنتے ہی کوفے کی جو تصویر ہے وہ بدل جاتی ہے. اب تک جو لوگ مسلم بن عقیل کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی راہ میں آنکھیں بچھائے ہوئے تھے، ان پر ایسا ڈر، ایسا آتنک ان کے دلوں پر حاوی ہوتا ہے کہ وہ سب اپنے اپنے گھروں میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. مسلم بن عقیل تنہا رہ جاتے ہیں. وہ جن کے گھر میں ٹھہرے تھے، ہانی، ان کو ابن زیاد طلب کرتا ہے اور ان کو گرفتار کر دیتا ہے. اسے کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو. وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ میرا مہمان ہے، میری امان میں ہے، میں اس کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اسی بات پر ہانی کو قید کیا جاتا ہے. اور اب سپاہی تلاش کر رہے ہیں مسلم بن عقیل کی. مسلم بن عقیل کا ساتھ سب چھوڑ چکے ہیں اور مسلم بن عقیل کو سڑکوں پر بھٹکنے کے سوائے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ایک عورت ان کی مدد کرتی ہے، طوع، اپنے گھر پناہ دیتی ہے. مسلم بن عقیل کو یہ فکر ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو بھیج چکے ہیں خط کہ وہ آ جائیں. اب انہیں واپس آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پناہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ پہلی فرصت میں کیسے بھی ہو یہ پیغام امام حسین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کوفہ بدل چکا ہے. لیکن بدقسمتی سے جس عورت نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اس کا بیٹا جو ہے وہ انعام کی لالچ میں آ جاتا ہے، مخبری کر دیتا ہے. گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد کے سپاہی اس عورت کے گھر تک آتے ہیں، لیکن اب یہ مسلم بن عقیل ہیں کہ ان کو گوارا نہیں ہے کہ اس عورت کے گھر میں کوئی ان کی تلاش میں داخل ہو، اس لیے وہ خود باہر نکلتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف لے جانا چاہتے ہیں ابن زیاد کے پاس. اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے گی اور ان کی تلوار کو لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ظلم کے ساتھ ان کو اور ہانی دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے ٹیررزم، اسٹیٹ ٹیررزم. جب حکومتیں منمانی پر آتی ہیں تو ہیومن رائٹس کو اسی طرح کچلا جاتا ہے. مسلم بن عقیل ایمبیسڈر تھے، لیکن ان کو ظلم سے شہید کیا گیا. ہانی کو ان کو مہمان رکھنے کے لیے شہید کیا گیا اور باقی لوگ گوشہ نشین ہو گئے. اتنا خوف، اتنی دہشت ان کے دلوں پر حاوی ہو گئی، طاری ہو گئی کہ وہ ساتھ چھوڑ کر مسلم بن عقیل کا اپنے اپنے گھروں میں گوشہ نشین ہو گئے. اور اسی دہشت اور اسی ٹیرر کو انکار کرنا کا نام ہے کربلا. حسین ابن علی نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اسی ٹیرر کو، اسی آتنکواد کو اپنی رضامندی دینے سے انکار کیا، کیونکہ اس کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے، اور جہاں یہ سب ہو وہ اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی. اور امام حسین علیہ السلام فرزند رسول ہیں، وہ کیسے ریکگنائز کر دیں ایسی حکومت کو. اور اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی لکھتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین.